موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی رسول کا ذکر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، قرآن کی روشنی۔ ہم قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کریں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ شعراء میں آیا ہے، سورہ قصص میں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے تو بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ان 3 سورتوں میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجیے، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ مصر کے اندر، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے؟ بولو، کس کے بیٹے تھے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لا کے بسا دیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلا، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے، اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا، ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن کریم کا 20واں پارہ سورہ قصص، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو تو ایک کام کر، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، اسے تو زندگی بھر نہیں ملتا، لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم۔ اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈال دے، ہمارا حکم ہے تو ڈال دے۔ ولا تخافی ولا تحزنی، تو ڈر مت، تو غم نہ کر، انا رادوہ الیک، تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں۔ وجاعلوہ من المرسلین، تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے، اللہ اکبر، تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے، اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو گھبرا نہیں، اے موسیٰ کی ماں، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں، ان کو پتا چلا ہے کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے آدمی آ رہے ہیں، انہوں نے ایک صندوق میں، ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ جو تابوت ہے، یہ صندوق ہے، یہ پانی میں ہوتا ہوتا دریائے نیل میں گزرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس ہے۔ فرعون کی بیوی دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے، اپنی خادماؤں کو، اپنی نوکرانیوں کو بھیجتی، جاؤ دیکھو کیسا صندوق ہے، کیا بات ہے، کیا ہے اس میں۔ اس کی خادمائیں جاتی ہیں، صندوق کو لایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، پیارا سا بچہ۔ فرعون کو کوئی بیٹا نہیں تھا، لاولد تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے، ایسے تو خدا گزرے دنیا میں، کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے عجوبے بنائے۔ لاولد تھا، بیٹا نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا خوبصورت بچہ، کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے فرعون اس کو ہم لوگ اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا،
اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, پال لیتے ہیں اس کو, بڑا ہو کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کبھی کبھی کسی کی نہ مانے لیکن بیوی کی مان لیتا ہے. فرعون بہت بڑا ظالم تھا مگر اپنی جوروں کی بات مان لیا. لہذا ایک بات ثابت ہوئی کہ جو کام دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار نہ کر پاویں وہ عورت کے جذبات اور عورت کی زبان کر سکتی ہے. فرعون جیسا ظالم پسیج گیا, حالانکہ اس کو پتا تھا یہ بچہ جو ہے اسی بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہے, یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے. اور بیوی کی بات پر کہا کہ ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آ گئے, جس کے ڈر سے ہزاروں بچوں کو مروایا فرعون نے, وہی بچہ فرعون کے محل میں آ گیا. اللہ اکبر. اب بچہ رو رہا ہے. اب دائیوں کو بلایا گیا, اناؤں کو بلایا گیا, جو دودھ پلانے والیاں ہوتی ہیں ان کو بلایا گیا. بچہ کسی عورت کو دودھ پینے کو تیار ہی نہیں. وحرمنا علیہ المراضع, اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. موسیٰ کا رونا تبھی بند ہوگا جب ماں کی چھاتی سے لپٹے گا. اللہ اکبر. ایک بچہ رو رہا ہے اور فرعون کا پورا دربار مل کر کے اسے چپ نہیں کرا پا رہا. اتنا بڑا بادشاہ ہے فرعون, بہت بڑا بادشاہ تھا, بہت پاورفل بادشاہ تھا, لیکن مل کر کے ایک بچے کو چپ کرانے کی طاقت نہیں. بچہ روئے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی, قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا لیکن بہن تھی, اور اس بہن کا بھی بڑا پیارا رول ہے. جب موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈالا تو قرآن کہتا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو. اللہ نے بھروسہ دلایا تھا, یقین دلایا تھا, لیکن ماں تھی. ماں کا کلیجہ اتنا جلدی نہیں مانتا ہے. بچے کو پانی میں ڈالا اور قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. ان کادت لتبدی بہ لولا اربطنا علی قلبہ. اللہ کہتا اگر ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ بھانڈا پھوڑ دیتی, سب کو بتا دیتی کہ میں نے اپنا بچہ صندوق میں ڈالا ہے. وہ اتنا بے چین ہو گئی تھی, اتنا بے قرار ہو گئی تھی کہ وہ بھانڈا پھوڑ سکتی تھی, مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تسلی دی. ماں تھی نا, ایک ماں کے لیے اس کا بچہ اسی نظروں سے دور چلا جائے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو ایک کام کر, یہ صندوق تو میں نے ڈال دیا ہے, تو ذرا چپکے دے کہ جاتا کہاں ہے. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام پانی میں جا رہے ہیں, صندوق ان کا جا رہا ہے, اور قرآن کہتا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. موسیٰ کی بہن کنارے کنارے چل رہی, دیکھ رہی ہے صندوق کہاں جا رہا ہے. اور صندوق کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل میں پہنچا. اب فرعون کے محل میں موسیٰ رو رہے ہیں اور کسی عورت کا دودھ پینے کو تیار نہیں. تو موسیٰ کی بہن وہاں پہنچ کے کہتی ہے کہ کیا میں ایک عورت کا پتہ بتاؤں, مجھے امید ہے کہ اس عورت کا دودھ یہ بچہ پیے گا تو چپ ہو جائے گا اور وہ عورت اس کا خیال رکھے گی. کہا کہ ارے بالکل بلاؤ. موسیٰ کی ماں آئی اور جیسے ہی اپنے بچے کو گود میں لیا ہے, کئی گھنٹے سے رو رہا تھا, ماں کی گود میں چپ ہو گیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کو لوٹا دیا. کئی تقر عینها, تاکہ تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. ولا تحزن, تیری ماں کا غم دور ہو جائے. ولتعلم ان وعد اللہ حق, اور تیری ماں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اب فرعون نے کہا کہ دیکھا کہ جب بچہ چپ ہو گیا, کہا کہ ٹھیک ہے آج سے تم ہمارے محل میں رہنا, ہمارا کھانا پینا خرچہ تنخواہ سب ہم دیں گے, اس بچے کی پرورش تمہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کی تنخواہ کے اوپر پل رہے. جو دشمن ہے, جو سب سے بڑا دشمن ہے, وہی تنخواہ دے رہا, وہی پال رہا ہے. اب موسیٰ جوان ہو گئے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, جب موسیٰ جوان ہو گئے, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی. ابھی نبوت آگے ملے گی, ابھی کہا ان کو ہم نے سمجھدار بنایا, فیصلہ کرنے کی طاقت دی. ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے شہر میں, دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک آدمی مصر کے جس قبیلے کے فرعون جس قبیلے سے تھا, قبطی تھا. دونوں لڑ رہے تھے. ایک موسیٰ کے قبیلے کا تھا, ایک دوسرے قبیلے کا تھا. قبیلے کی محبت بھی محبت ہوتی ہے نا, جیسے ہمارے یہاں برادری کی محبت چلتی ہے. برادری کی اور خاندان کی محبت جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کام کرتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا جو آدمی تھا اس نے کہا موسیٰ دیکھیے یہ مجھ کو مار رہا ہے, میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تجھے مار رہا ہے. فوقذہ موسیٰ, موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا, اس کو ایک فائٹ مارا. اور موسیٰ علیہ السلام بہت ہٹے کٹے تھے, باڈی بلڈر تھے,
اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ باڈی کو بھی مضبوط کریں, تھوڑا جم شم جایا کریں, تھوڑا باڈی کو مضبوط کریں. اب آپ لوگ مجھ سے مت کیے مولوی صاحب آپ کی کون سی بہت مضبوط باڈی, لیکن بہرحال جانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر تھے, مارا ایک فائٹ فقضا علیہ, مر گیا وہ, ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا ایسے ہی کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے ٹائٹ کریں, لیکن ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, بولے ارے یہ کیا ہو گیا, ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا. ان هو عدو مضل مبین, شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا. غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے, انہوں نے مارا تو ایسے ہی اس کو سختی کرنے کے لیے, اس کو سبق سکھانے کے لیے, وہ مر گیا وہ. یعنی موسیٰ کے مکے میں اتنی طاقت تھی, ایک مکے میں مر گیا وہ, قبطی مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دے. پتا یہ چلا کہ نبی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نبی بھی فوراً اللہ سے معافی مانگتے. جان بوجھ کے نہیں مارا تھا, غلطی ہو گئی, انہوں نے اس کو قتل کرنے کے, جان سے مارنے کی غرض سے نہیں مارا, غلطی ہو گئی, لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. سبق یہ ملا کہ ارے موسیٰ تو نبی ہیں, ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے, دیر نہ کرو, فوراً توبہ کرو. موسیٰ نے توبہ کی, اللہ کہتا فغفر لہ, ہم نے اپنے بندے موسیٰ کی توبہ کو قبول کیا. اب موسیٰ علیہ السلام پورے مصر میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ اگر پتا چل گیا کسی کو کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے تو مجھے سزا ہوگی, اور اس زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی, موت کی سزا موت تھی, تو مجھے مار دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں. اگلے دن جا رہے تھے تو وہی آدمی جو ایک دن پہلے کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, بنی اسرائیل کا ایک آدمی, وہی آدمی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا, اور پھر چلایا اے موسیٰ دیکھیے میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین, تو ہی ایک نمبر کا کمینہ ہے, تو ہی ایک نمبر کا فسادی. کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, آج بھی تو جھگڑا کر رہا ہے, اس کا مطلب فسادی تو ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جس سے آج یہ جھگڑا کر رہا تھا, اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ سمجھا, اسرائیلی یہ سمجھا کہ آج لگ رہا ہے موسیٰ مجھے ماریں گے. کہا کہ اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس, کل ایک آدمی کو مکہ مار کے ختم کر دیا, آج مجھے ختم کرنا چاہتے ہو. اس نے بھانڈا پھوڑ دیا, اس نے بھانڈا پھوڑ دیا. سب کو پتا چل گیا کہ کل وہ جو آدمی مرا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم ہوا تھا. اب سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی. اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے پریشان ہیں. اتنے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد اور خیرخواہ آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ دربار فرعون میں فیصلہ ہو چکا ہے, تمہیں اس قبطی کے بدلے سزائے موت دی جائے گی. فخرج منہا, جتنا جلدی ہو سکے تم مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ, ورنہ جان کے لالے پڑ جائے گے, ختم کر دیے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مدین پہنچتے ہیں. اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو مصر سے مدین کئی 100 کلومیٹر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بس بھاگ رہے ہیں کہ کیسے میں بھاگ جاؤں. بھاگتے 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 کئی 100 کلومیٹر صحراؤں میں ریگستانوں کی کھاک چھانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے. اب وہاں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے. لمبا سفر کر کے آئے, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, بیچارے تھکے ماندے بیٹھے ہوئے. وہیں پر ایک کنواں تھا, کنویں سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن 2 عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں, وہ اپنی بکریوں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں. بکریاں بالکل پیاسی ہیں, بے چین بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, پوچھا ما خطبکما, کیا بات ہے تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہے, وہاں جا کے پانی پلاؤ, یہ دور کیوں کھڑی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا, ان دونوں عورتوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے, ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں, یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہ بھی سن لیجئے وابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے, اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے, ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں. ہماری ماں بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکی دھکا کھائے.
مسلمان عورت کی شان ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کے جمگھٹوں میں جا کے ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے. یہ ایک حیادار اور ایک غیرت والی عورت کی شان ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تبھی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو. ان دونوں لڑکیوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, بیمار ہے, اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے, ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام مردوں کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں, دونوں لڑکیاں اتنی شرمدار اور حیادار ہیں. انہوں نے فوراً ان کی مدد کی. باڈی بلڈر تو یہ ہٹے کٹے تھے, فوراً آگے گئے بکریوں کو لے کر, ہٹو ہٹو. وہاں پہنچے کنویں کے پاس اور کنویں کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا, پانی کھینچا, بکریوں کو پانی پلایا اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بکریاں لے کے چلے جائیں. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے, چل کے مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو, مجھے کچھ کھلا پلا دو. ایک بات پتا چلی کہ مسلمان کسی کے کام آئے, کسی کی مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے. اس امید میں نہ رہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا تب میں کام کروں گا, مجھے بدلہ دے گا تب کام کروں گا. مسلمان بغیر کسی ریوارڈ کے, بغیر کسی بدلے کے, بغیر کسی شکریہ کے نیکی کرے. کہتے نا نیکی کر دریا میں ڈال, یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے. یہ موسیٰ کی سنت ہے. ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو, کئی دن سے بھوکا پیاسا 800 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں, کہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے, کچھ مجھے کھلا دو. پلٹ کے پوچھا بھی. دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ پھر اپنی جگہ واپس آتے ہیں, اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار, تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ, شہر سے دور ہوں. کہاں موسیٰ محلوں میں, محل میں پرورش ہوئی ہے, ناز و نعیم میں پرورش ہوئی ہے, آرام اور آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری لائف گزاری ہے. انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے صحراؤں کی کھاک چھان کے آئے ہیں. اور آج یہ حالت ہے کہ موسیٰ کو کوئی ایک اناج کا ایک دانہ پوچھنے کو تیار نہیں. کہتے اللہ, میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار. ابھی موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. ایک نقطہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو, کسی غریب کو صدقہ کر دو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو, اللہ دعا قبول کر لے گا. اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی نیکی کرو, کوئی اچھا کام کرو, کسی کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو, اللہ دعا قبول کرے گا. موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آئی. اور چلنے کا انداز بھی قرآن نے بیان کیا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور وہ جو چل رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے شرماتے ہوئے چل رہی. ایک عورت کے چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے کہ حیادار ہے. عورت کی چال بھی اس کی شرم و حیا کا پتہ دیتی ہے. دونوں لڑکیاں جب ساتھ میں تھی تو قرآن نے ان کی شرم اور حیا کا ذکر نہیں کیا. اب اکیلی آئی ہے تو قرآن خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے, کیونکہ اب اکیلی ہے. آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے, ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, ہمارے ابا آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں, کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو یہ تو اس کا بڑپن ہے کہ اس نے فری میں کر دیا. ہمارا کیا کرتویہ تھا, ہمارا فرض کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ انعام دے دیں. مگر آج ہوتا کیا ہے, اگر کوئی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو ہم بھی اس کو فری میں ٹرکا دیتے. وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر گئیں اور اپنے ابا کو بتایا, باپ نے پوچھا کہ آج تم لوگ جلدی آ گئی, تو دونوں نے بتایا کہ آج ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نوجوان تھا, اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا. تو باپ نے کہا کہ ایک کام کرو, اس کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں. پتا یہ چلا کہ اگر آپ کے کوئی کام آئے تو آپ بھی اس کی مدد کیجئے, ہو سکے تو بدلہ دیجئے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے تو بس جزاک اللہ خیر کہہ کے ٹرکھا دے, ارے اللہ آپ کا بھلا کرے. ارے اپنی طرف سے کچھ اس کا بھی بھلا کرو میرے بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے بیچارے ہیں. لڑکی آئی, بولی ابا ہمارے بلا رہے ہیں. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے چلیے, میں پیچھے رہتا ہوں. اب وہ لڑکی چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل. پلٹ کے ایک بار اس لڑکی کو دیکھ بھی نہیں رہے. لڑکی گھر پہنچی. وہ لڑکی کس کی لڑکی تھی, حضرت شعیب کی لڑکی تھی. اب یہ شعیب کون تھے,
بعض उलमा ने कहा कि वही शुएब थे जो मदियन के नबी बनाकर भेजे गए, और بعض उलमा ने कहा कोई दूसरे शुएब थे। बहरहाल उनका नाम शुएब था। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, उन्होंने बिठाया, पूछा कहां से आए हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई और कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला हुआ। उन्होंने कहा डरो नहीं, अब तुम सेफ हो। फिरौन की सल्तनत मिस्र तक थी, अब तुम फिरौन की सल्तनत के हुदूद से बाहर हो, तुम मदियन में हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत, नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, डरो नहीं। उसके बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा या अबतिस्ताजिरहु इन्न खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन। ऐ अब्बा जान, हम दोनों बहनों को सारा काम करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है, हमें एक काम करने वाले की जरूरत है, तो ऐ अब्बा जान मेरी राय है कि आप इस आदमी को काम पे रख लीजिए। इसलिए कि अगर किसी को काम पे रखा जाता है तो दो चीजें उसके अंदर देखी जाती है, एक ये कि वो ताकतवर हो और दूसरा ये कि भरोसे के काबिल हो। ये दोनों चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। उन लड़कियों ने कैसे अंदाजा लगाया कि ये ताकतवर भी है और भरोसे के काबिल भी है? देखो, एक हयादार और शर्मदार औरत जो होती है ना, वो मर्द के अखलाक और कैरेक्टर का अंदाजा उसकी आंखों से लगा लेती है। मर्द की आंख बता देती है कि ये कितने पानी में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बेसहारा लड़कियों की मदद की। आज के जमाने का कोई नौजवान अगर किसी लड़की की मदद कर दे, किसी औरत की मदद कर दे, तो पहले पूरा एड्रेस पता करेगा, मोबाइल नंबर ले लेगा, व्हाट्सएप आईडी पूछेगा, फेसबुक आईडी पूछेगा, पूरा इंटरव्यू ले लेगा उससे। यही माहौल चल रहा है आजकल। लेकिन मूसा ने जो मूसा ने सुन्नत जारी की, जो मूसा का तरीका है, जो एक ईमान वाले का शेवा है कि एक बागैरत मर्द ऐसे मौके पर अपनी ईमान की हिफाजत करता है, अपने अखलाक की, अपनी शर्म और हया की हिफाजत करता है। मूसा ने पलट के उस लड़की को देखा भी नहीं, तो उनकी आंखों से अंदाजा लगाया कि यह आदमी इत्मीनान के लायक है। और ताकत का अंदाजा कैसे लगाया? अकेले पत्थर, जिसको कई लोग मिल के उठाते थे, अकेले पत्थर को उठाया कुएं के पास से और पानी पिलाया। तो हजरत शुएब की लड़की ने कहा कि अब्बा जान, हमें एक नौकर की जरूरत है, एक काम करने वाले मजदूर की जरूरत है, तो आप इनको मजदूर रख लीजिए। इनके अंदर दोनों क्वालिटी पाई जाती है। जानते हैं, एक डिग्री होती है, उसको कहते हैं MBA। MBA का कोर्स सुना होगा आप लोगों ने, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का किसी हुकूमत को, किसी कंपनी को, किसी इदारे को चलाने का तरीका पढ़ाया जाता है। हजरत शुएब की लड़की ने यहां दो उसूल बताया है। मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट की मोटी मोटी किताबों के ऊपर हजरत शुएब की लड़की का ये एक जुमला भारी है कि अगर हम किसी को अपनी कंपनी में मुलाजिम रखें, अपने घर पे मुलाजिम रखें, अपने इदारे में काम पे रखें, तो दो क्वालिटीज देखें। पहली क्वालिटी कि वो कवि होना चाहिए, वो अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए, जिस काम के लिए रख रहे हैं उस काम में माहिर होना चाहिए, और दूसरे भरोसे के लायक होना चाहिए। ये दो क्वालिटी अगर है तो आदमी को आंख मूंद के काम पे रख लो, वो काम बिगड़ेगा नहीं, काम बनेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लड़की कह रही थी इनको काम पे रख लीजिए। मूसा ने कहा काम पे, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा काम पे क्यों रखे, दामाद बना लेते। बोले ए मूसा, मेरा एक सजेशन है, तुम एक काम करो, तुम इस वक्त तुम्हें घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तनख्वाह भी चाहिए, तो तुम मेरे दामाद बन जाओ। ये मेरी दो लड़कियां हैं, मैं एक लड़की की शादी तुमसे कर देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें 8 साल मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। अगर तुम 10 साल अपनी तरफ से करना चाहो, 2 साल और करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन 8 साल तुम्हें मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। तुम 8 साल काम करोगे तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को और क्या चाहिए? उनको घर भी मिल रहा है और घरवाली भी मिल रही है। उन्होंने फौरन ये ऑफर कबूल किया, कहा कि मैं तैयार हूं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब के घर में 10 साल तक खिदमत की। एक बात पता चली कि इस्लाम की नजर में औरत की वैल्यू क्या है, औरत की अहमियत क्या, औरत का दर्जा क्या है। औरत को पाने के लिए मूसा जैसे नबी को 10 साल तक खिदमत करनी पड़ी, काम करना पड़ा। यह औरत की वैल्यू है। आज औरत का सौदा होता है, आज औरत बिकती है बाजारों में। आज औरत, मुझे माफ कीजिए मेरी जुबान अगर आपको बुरी लगे, आज हमारे यहां बाकायदा लड़की का बाप जो होता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है जहेज की शक्ल में। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को लड़की को पाने के लिए, औरत को पाने के लिए 10 साल काम करना पड़ा। 10 साल गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल रहे, वहां से निकले तो अल्लाह ताला कहता है कि रास्ते में एक जगह मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी। इज़रा नारन, उन्होंने आग देखी। जाड़े का मौसम था, सर्दी का मौसम था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा
کہ میں وہاں پہ آگ نظر آ رہی ہے, میں کچھ انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم لوگ تھوڑا سردی میں تاپیں گے, تھوڑا گرمی حاصل کریں گے, یا ہو سکتا ہے آگ مل جائے تو راستے میں روشنی کا کام بھی کرے گی, اس کو ہم لوگ لے لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تو پہنچے وہاں پہ جب پہنچے تو آواز آئی, یا موسیٰ انی انا ربک, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, میں اللہ ہوں. اور اے موسیٰ تم اس وقت جس سرزمین پر کھڑے ہو یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے, انک بالوادی المقدس طویٰ, تم ایک مقدس سرزمین پر وادی طویٰ کے اندر موجود ہو. اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, تم ایک مقدس سرزمین پر موجود ہو, اپنے جوتے اتار دو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا, اے موسیٰ میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, فاعبدنی, تو میری ہی عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری, اور مجھے جب یاد کرنا ہو تو نماز پڑھ دینا. گویا یہاں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو نبوت دے رہا ہے, نبی بنا رہا ہے. اور موسیٰ کو جیسے ہی اللہ نبوت دے رہا ہے تو پہلا حکم کیا دے رہا ہے, میری عبادت کرنا. اور میری عبادت کیسے کرنا, نماز قائم کرنا. رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے, مسجدوں کی جو حالت ہے شرم آنی چاہیے ہمیں. اور کہاں رمضان میں جگہ نہیں ملتی تھی, جوتے اور چپل کی جگہوں پر بھی نمازی موجود تھے. مسجدوں کے مینجمنٹ اور مسجدوں کی انتظامیہ پریشان رہتی تھی نمازیوں کی تعداد سے. اور آج یہ حالت ہے, اذان ہو رہی ہے, لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے, لوگ گپ شپ ہانک رہے ہیں, گدیوں پہ بیٹھے ہیں, کاروبار میں لگے ہیں, کارخانوں میں لگے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہمارے منہ پر مار دیا جائے. ایسی محبت, کون سی محبت؟ نبی سے محبت کرنے والا نماز نہ پڑھے. وہ نماز جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, وہ نماز کہ نبی نے اپنے آخری ٹائم میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا, نماز کو برباد نہیں کرنا, اپنے غلاموں کا خیال رکھنا, اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا, اپنے نوکروں کا خیال رکھنا. نبی نے اپنے آخری وقت میں اپنے انتقال سے پہلے نماز کی وصیت کی. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے وادی طویٰ کے اندر کہ اے موسیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرنا, جب مجھے یاد کرنا ہو نماز قائم کرنا. اس کے بعد اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا ڈنڈا ہے, میرا عصا ہے. اتوکل علیہا, جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پہ ٹیک لگا لیتا ہوں. واحش بہا علی غنمی, اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے. ولی فیہا مآرب اخری, اور اس لکڑی سے مجھے بہت فائدہ ہے, بہت سارے کام لیتا ہوں. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ نے پوچھا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے لاٹھی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہے ہیں کہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے, اللہ سے بات ہو رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ کو لطف آ رہا ہے, موسیٰ کو اچھا لگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو بات مختصر بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے بتا رہے, کہہ رہے میری لاٹھی ہے, میں ٹیک لگاتا ہوں, میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ ڈالو, تو ذرا زمین پہ ڈالو اپنی لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں ڈالوں, اللہ نے کہا ڈال دو, موسیٰ نے ڈال دیا. اور جیسے ہی زمین کو لاٹھی کو زمین پہ ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, فوراً وہ سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, ارے ابھی تو میری لاٹھی تھی, سانپ کیسے بن گئی؟ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ, کہا موسیٰ ڈرو نہیں, سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ, ابھی ہم تمہاری لاٹھی کو پھر سے لاٹھی بنا دیں گے, ڈرو نہیں, یہ سانپ ہم نے بنا دیا ہے, پھر سے لاٹھی. ایک بات بتاؤں, موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سانپ سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اسی لیے قرآن کی 4 سورتیں ایسی ہیں جو تو سے شروع ہیں. عربی میں ایک حرف ہوتا ہے تو, سواد ذات تو جانتے نا, تو کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جو ہوتا ہے وہ سانپ کی طرح لگتا ہے, جیسے سانپ جب کنڈلی مار کے بیٹھا ہو تو اس کی شکل تو کی طرح ہوتی ہے. تو قرآن کی 4 سورتیں ہیں جو تو سے شروع ہیں, سورہ طٰہٰ, سورہ شعراء, سورہ قصص, سورہ نمل, 4 سورتیں, اور چاروں سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں سانپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. انہوں نے لاٹھی زمین پہ ڈالی, سانپ بن گیا, ڈر گئے, کہا ڈرو نہیں, ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیتے. اس کے بعد کہا موسیٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ, کہا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو, اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو. موسیٰ نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا, ہاتھ سفید ہو گیا. کہا ارے یہ سفید کیسے ہو گیا؟ کہا موسیٰ یہ کوئی داغ نہیں ہے, سفید داغ نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ہماری نشانی ہے. اور اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى,
تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور فرعون کے پاس جا کے اس کو سمجھانا ہے. فرعون اتنا بڑا ظالم ہے, لیکن اس کے پاس جا کے تمہیں پیار سے بات کرنی ہے. فقولا لہو قولا لینا, فرعون سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی, شاید کہ فرعون کو بات سمجھ میں آ جائے. ایک نقطہ ملا, ایک بات ملی کہ دین کا کام سختی سے نہیں ہو سکتا ہے, دین کا کام نرمی سے. ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا, بولے ڈاکٹر لوگ کسی کو دوا دیتے ہیں, کسی کو انجیکشن لگاتے, کسی کو آپریشن کرتے ہیں, تو جیسا مریض ہو ویسا علاج کرنا چاہیے. مثال سننے میں اچھی لگ رہی نا, مگر دین کے معاملے میں یہ مثال ٹھیک نہیں. دین کے معاملے میں ایک دین کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ آپریشن سے بچنا چاہیے, ورنہ اگر آپریشن ضروری ہوتا تو اللہ موسیٰ سے کہتا جاؤ فرعون کو آپریشن کرو. فرعون سے بڑا خطرناک قسم کا مجرم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, مگر اللہ نے کہا جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرو. پتہ یہ چلا کہ دین کا کام کرنے والے کو جہاں تک ہو سکے نرمی سے کام کرنا چاہیے. بہت زیادہ سختی کرنا اور بہت زیادہ فتوے لگانا اور سیدھے ڈائریکٹ کفر کے اور ایمان کے فتوے لگانا یہ دائی کی شان ہے. کہا کہ جاؤ نرمی سے بات کرو. موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا, تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. جب بولتے تھے تو آواز صاف نہیں نکلتی تھی, زبان صاف نہیں نکلتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے, اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے. اور اے اللہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر پاؤں گا. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. اے اللہ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے. ہارون بڑے تھے, بات یاد رکھیے, ہارون چھوٹے نہیں تھے, ہارون بڑے تھے. بہت سارے لوگ ان کو چھوٹا سمجھتے, بڑے ہارون تھے. کہا کہ میرے بڑے بھیا ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کے کام کریں, مل کے تیری تسبیح کریں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ, ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی اپنا نبی بنایا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹر بنایا. اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں پہنچے فرعون کے دربار میں, اور فرعون سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے میں لے کر جاؤں اور فلسطین لے کے جاؤں جو ان کے باپ دادا کی سرزمین ہے. تو فرعون نے کہا اچھا تم رسول ہو, کس کے رسول ہو؟ کہا کہ اللہ رب العالمین کے. کہا اچھا اللہ کے رسول ہو, کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا, لاٹھی سانپ بن گئی. پھر اپنا ہاتھ نکالا, ہاتھ سفید ہو گیا. کہا اچھا تو جادوگر ہو, ٹھیک ہے, تم اگر جادوگر ہو تو ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ہم دن طے کر لیتے ہیں, دن فکس کر لیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں, اگر تم جیت گئے تو ہم مان لیں گے. چنانچہ دن طے ہو گیا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا. جادوگر آئے موسیٰ کے دربار میں, معاف کیجیے فرعون کے دربار میں, اور فرعون سے کہا کہ ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا, اتنا بڑا مقابلہ ساری عوام دیکھے گی, اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا؟ پہلے اس پر نظر ہے, ملے گا کیا, انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ارے تم انعام کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں انعام تو دیں گے ہی, اپنا مقرب بنا لیں گے, اپنے خاص لوگوں میں شامل, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ تم بادشاہ سلامت کے خاص لوگوں میں بن جاؤ گے, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ چنانچہ ٹائم فکس ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, جادوگر بھی آ گئے. جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں, اپنا جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, پہلے آپ لوگ اپنا جو آپ کو پیش کرنا ہے پیش کیجیے. جادوگروں کے پاس بڑی بڑی رسی تھی, انہوں نے رسی کو زمین پہ ڈالا, ڈھیر سارے سانپ بن گئے, سینکڑوں کی تعداد میں سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ, ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے, ایمان کی طاقت, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم بس اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ نہیں بنی, وہ اژدہا بن گئی, اجگر بن گئی. اجگر وہ تمام سانپوں میں سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے, اور اس اژدہے نے تمام جتنے جادوگروں کی رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی, وہ نظروں کا دھوکہ تھا, انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی تھی, اس اژدہے نے ان کے تمام جادو کو ختم کر دیا, ان کے سانپ ختم ہو گئے, فوراً ان کو نگل لیا. اب جادوگر جو تھے وہ سب جادوگر تھے,
وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی. ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ و ہارون. کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب کے اوپر. فرعون نے کہا ارے، اب فرعون کی سٹی پٹی گھوم کہ یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے. کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر. اس کا مطلب کہ پہلے سے پری پلانڈ پلان تھا، تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے، پہلے سے سنگا منگوا تھی، سانٹ گاٹ تھی، اور آ کے یہاں بن رہے ہو. تو کہا کہ جادوگرو تمہیں پتا نہیں ہے، میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا، میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا داہنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا. بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سولی پر چڑھا دوں گا. جادوگروں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلب، کوئی حرج نہیں، جانا تو اپنے ربی کے پاس ہے. اللہ اکبر. ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر انعام کی لالچ میں فرعون سے کہہ رہے تھے کیا ملے گا، اور فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ ختم کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا. کہتے کوئی غم نہیں، انا الی ربنا منقلب، جانا تو اپنے رب کے پاس. ایمان کی طاقت. اللہ اکبر. ایمان جب دل میں آ جائے میرے بھائیوں، دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جائے. جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں. کہا فرعون فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو جو فیصلہ کرے گا دنیا میں کرے گا، لیکن میرے رب کے پاس، ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے، ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تو جو سزا دینا چاہے. اس کے بعد بہرحال یہ واقعہ پورا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون ایمان کیا لاتا؟ فرعون ایمان لایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کئی طریقے کا عذاب بھیجا. ایک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، آسمان سے ٹڈیاں بہت ساری. ٹڈی جانتے نا، ٹڈی بارش کے موسم میں کبھی کبھی ٹڈی نظر آتی ہے. اتنی ٹڈی آ گئی کہ کھانے میں، پانی میں، ہر جگہ ٹڈی نظر آ رہی تھی، اور ان کی کھیتیوں کو، فصلوں کو تباہ کر رہی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار گھن کا جو کیڑا ہوتا ہے لکڑیوں میں جو لگ جاتا ہے، گھن کا کیڑا، اس کا عذاب بھیجا. ہر چیز میں گھن لگ جاتا تھا، سارا ان کا گھر، مکان، الماری، فرنیچر سب برباد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میڈک کا عذاب بھیجا. ہر جگہ میڈک، بستروں کے اندر میڈک. ایک مرتبہ اللہ نے عذاب بھیجا، پانی ان کا خون میں بدل جاتا تھا، گلاس میں پانی لیتے پینے کے لیے خون بن جاتا. اللہ نے کئی طریقے کا عذاب بھیجا فرعون کے اوپر اور فرعون کے حواری مواریوں کے اوپر. اور جب عذاب آتا تو وہ سب کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجیے، ہم ایمان لے آئیں گے، مگر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد اللہ نے آخر میں حضرت موسیٰ سے کہا ایک کام کرو، جتنے بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کر راتوں رات تم مصر چھوڑ کے چلے جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ آج کی رات ہم سب کو نکلنا ہے. ٹائم فکس ہو گیا، دن فکس ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے چلے. فرعون کو بھنک لگ گئی. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام تھے ان کو موسیٰ لے کے جا رہا ہے، کیا پتہ یہ کل ہمارے خلاف طاقت بن جائیں، ہمیں کمزور کر دیں، ہمیں ختم کر دیں، لہذا ان کا پیچھا کرو اور انہیں ختم کرو. چنانچہ رات میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اور صبح سورج نکلتے ہی فرعون نے پیچھا کرنا شروع کیا. قرآن کہتا ہے فلما ترا الجمعان، فرعون پیچھا کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ گیا. فرعون کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ، کتنے 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، دونوں آمنے سامنے ہو گئے. اور آگے کوئی راستہ نہیں ہے، آگے دریا ہے، دریائے قلزم ہے، ریڈ سی، بحر احمر ہے. آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ اچھا پھنسا دیا بھائی آپ نے، اب کہاں جائیں گے ہم؟ دائیں کوئی راستہ نہیں، بائیں کوئی راستہ نہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہاں جائیں گے؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، میرے رب کا وعدہ ہے. ایک بات بتاؤں، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے،
تو قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو جب میرا نبی اپنے دوست, اپنے ساتھی, اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں تھا اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب پہنچ گیا ہے, اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میرے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ساتھ ابو بکر تھے جو ایمان کے معاملے میں اور اللہ کے اوپر بھروسے کے معاملے میں ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ایمان بہت کمزور تھا. وہ تو پل میں بھی آگے بات آئے گی, وہ تو پل بھر میں پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جائے. کہہ رہے کہ موسیٰ کہاں پھنسا دیا؟ کہا ڈرو نہیں اللہ میرے ساتھ. اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو زمین پہ دریا پہ مارو, تو دریا کے پانی میں اپنی لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا, سمندر کے پانی میں مارا, فن فلقا, دریا کا پانی پھٹ گیا, دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, اور دونوں طرف, یہ کولر بند کر دیجیے ڈسٹرب کر رہا ہے, دونوں طرف دریا کا پانی رک گیا اور پہاڑ کے طرح کھڑا ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا دونوں طرف پہاڑ کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے. اب موسیٰ جب آگے بڑھے اور فرعون کا لشکر جب پہنچا دریا کے پاس تو دیکھا کہ دریا کے بیچ میں اچھی خاصی روڈ بن گئی ہے, سڑک بن گئی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے اپنے ساتھیوں کو. تو کہا کہ تو بڑا اچھا چاند سے, چلو ہم لوگ بھی اسی راستے سے چلتے ہیں. فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں گھس گیا, اسی راستے پہ چل پڑا. جب موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے دریا, ان کے ساتھی کراس کر گئے دریا, اور فرعون ابھی دریا کے بیچ میں ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بچا لیا, ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, اور سب کو ڈوبو دیا. فرعون کو ڈوبو دیا, فرعون کے جتنے حواری مواری تھے سب ڈوبو دیا. فرعون کا پورا محل پڑا ہے, دولت پڑی ہے, باغات پڑے ہیں, سلطنت پڑی ہے, یہاں فرعون ڈوب رہا ہے. جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں, میں مسلمان ہوں. اللہ کی طرف سے آواز آئی الآن, اب آئی ہے بدھی, اب تمہیں سمجھ میں آئی ہے بات. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, تم ایک نمبر کے فسادی اور نافرمان تھے, آج ایمان لائے ہو. ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کو آخری ٹائم کے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. مرنے کے ٹائم جب, جس کو کہتے ہیں نا غرغرہ کی حالت, حدیث میں جس کو غرغرہ کہا ہے, غرغرہ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی چیز کھلائی جائے اور حلق کے نیچے نہ اترے, یہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بولی بند ہو جائے, اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کے پہلے تک توبہ قبول ہو سکتی. یہ فرعون اس اسٹیج کو کراس کر چکا تھا. فرعون دریا میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا کچھ نہیں, تیرے ایمان کی کوئی اوقات نہیں. الآن وقد عصیت قبل, تو ایک نمبر کا نافرمان تھا, فسادی تھا, اب تو ایمان لایا ہے. اللہ نے کہا کہ آج ہم تجھے ڈوبوئیں گے لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو سیو کریں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اے فرعون تیری ڈیڈ باڈی کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں, مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے. انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور سوچو کہ یہی وہ منحوس انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. آج اس کی مکروہ قسم کی ڈیڈ باڈی دنیا کو سبق دے رہی کہ دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والوں کا یہ انجام ہوا, ان کا یہ انجام ہوا. فرعون ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے. آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ, ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے, تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے. اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا. اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ موسیٰ وہ اکلوتے نبی ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے. کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا, اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے موسیٰ سے. جب بھی بات کی ہے ڈائریکٹ بات کی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی, تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا لن ترانی, اللہ نے کہا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, کبھی نہیں دیکھ سکتا. مگر یہ بات غلط ہے. دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا.
لیکن آخرت میں لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا, آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا, جیسا کہ بخاری کی روایت. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو, تم اس پہاڑ کو دیکھو, اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں, تم اس پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری ہے پہاڑ کے اوپر, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اب آج کے بعد میں یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا, ایسا مطالبہ نہیں کروں گا, میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا, اس نے سونے کو پگھلا کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور اس بچڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا جب ہوا چلتی تھی تو بچڑے سے آواز نکلتی تھی. تو بنی اسرائیل سے کہا اس نے کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اسی سے ملنے کے لیے موسیٰ گئے. تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا, جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا جانشین بنایا تھا, تو نے یہی میری جانشینی نبھائی ہے, میری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. کہا کہ میرے بھائی پہلے میری بات سن لو, میری داڑھی چھوڑ دو, میرا بال چھوڑ دو, پہلے میری بات تو سنو. یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی. میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا, میں نے اور کچھ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو, بولا یہ بتا تو نے یہ کیا کیا ہے, یہ تو نے بچڑے کو کیوں بنایا ہے؟ تو سامری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی اور اس مٹی کو ملا کر کے میں نے یہ سونے کا بچڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں. حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے, سن, آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے. تیری یہ سزا ہے, تو نے بچڑے کو معبود بنا کے میری قوم کو شرک میں ڈالا, اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تو زندگی بھر انٹچیبل ہو جائے گا, تجھے جو ٹچ کرے گا بیمار پڑ جائے گا. اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا. لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا لا مساس, لا مساس, مجھ کو مت چھوؤ, مجھ کو ٹچ مت کرو. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا یہ جو سونے کا معبود ہے نا, دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں. اس کو آگ میں جلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھینکوا دیا. کہا کہ جس کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنایا تو دیکھو اس کا ہم یہ حال کرنے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کے واقعے میں ایک اہم کڑی میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ پورا واقعہ اس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں, اور حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے, مگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں ہے. یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا اپنے آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا ہے موسیٰ, ہمارا ایک بندہ ہے, اس کے پاس تم جاؤ, اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا, اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں, ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کے پاس, سیکھتا ہوں اس سے. کہاں ملے گا وہ؟ اللہ نے کہا وہ تمہیں ملے گا مجمع البحرین پر, جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں, وہاں چلے جاؤ, وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور پہنچے وہاں پر. وہاں پہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا, کوئی واقعہ ہوتا تھا, تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, وہ بھی اللہ ان کو بتا دیتا تھا. تو جب حضرت موسیٰ پہنچے ان کے پاس تو بڑے ادب سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں, میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتا ہوں؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ تم وقت گزار نہیں پاؤ,
اس لیے کہ میں بہت سا کام ایسا کروں گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تم پوچھو گے, تم برداشت نہیں کرو گے, پوچھو گے, اور میرے ساتھ تم کوئی بات پوچھو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا گھبرائیے نہیں, میں کچھ پوچھوں گا نہیں آپ سے, آپ اپنا کام کیجئے, میں بس دیکھتا رہوں گا چپ چاپ. کہا ٹھیک ہے چلو. دونوں چلے. دریا میں کشتی جا رہی تھی, دونوں کشتی پر بیٹھے. کشتی پر جیسے بیٹھے حضرت خضر نے ہتھوڑی نکالی اور تختی کا ایک تختہ توڑ کے نکالنے لگے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کشتی ڈوب جائے گی, سب مر جائیں گے, سب کو ڈبونا ہے کیا؟ کہا میں بولا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, بولو گے ضرور. کہا کہ اچھا معاف کیجئے میں بھول گیا تھا, اب کچھ نہیں پوچھوں گا, اب آپ جو کرنا ہو کیجئے, میں کچھ پوچھوں گا نہیں. اور آگے بڑھے, کشتی سے اترے, ایک گاؤں میں پہنچے. گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا, اچھا خاصا ٹہل رہا تھا. اس کو حضرت خضر نے پکڑا, اس کی گردن گھما دی, مر گیا, وہیں پہ مر گیا. کہا رے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہا کہ میں جانتا تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا اچھا معاف کیجیے, اب آخری چانس دے دیجیے, اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجیے, آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. کہا ٹھیک ہے. آگے پہنچے, ایک گاؤں میں گئے, ایک بستی میں گئے. دونوں بھوکے پیاسے تھے. جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی, بخیلوں کی بستی تھی. یہ دونوں پہنچے, بولے ہمیں بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ ہمارے باپ کا مال ہے, یہ چلے آئے اور ہم تم لوگوں کو کھانے پینے کو دیں, چلو جاؤ یہاں سے, بھگا دیا ہم لوگوں نے. یعنی ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے. دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے آ رہے, گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے. اچانک دیوار گرنے لگی. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص طاقت دی تھی. دیوار گر رہی تھی, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کر. حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کو پاور دیا تھا, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے, پہلے ہی غصے میں تھے. ان لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا, مہمان نوازی نہیں کی تھی. کہا کہ آپ بڑے خیر خواہ بنتے ہیں, بڑے دریا دل بنتے ہیں. ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے, ان کی دیوار گر رہی تھی, آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے, کچھ معاوضہ طے کر لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. آپ نے کہا تو میں بولوں گا نہیں, اور آپ ہر جگہ بول دیے. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا. ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی. کچھ غریب لوگ تھے, وہ بیچارے کشتی پر چلاتے تھے, وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا, اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا, اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا. میں نے تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ. اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کے مار دیا تھا, اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے, مومن تھے, ایمان والے تھے, اور وہ لڑکا آگے چل کے اپنے باپ کا نافرمان, اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا. تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا, اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کے ایمان والا بنے گا اور ان کی خدمت کرے گا. اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی, وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا. ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا. اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے, یتیم بچے. اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی, گاؤں والے ایک نمبر کے حریص اور لالچی اور بخیل لوگ تھے, ہمیں ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا, وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا. تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچا دے. اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا. نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے, یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اگر باپ نیک ہے تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلا. بہرحال یہ حضرت خضر کا واقعہ تھا, حضرت موسیٰ کا واقعہ. قرآن کریم کے 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی, اللہ نے بہت انعام ان کے اوپر کیا. ان کے اوپر آسمان سے کھانا اترتا تھا, ان کو بھوک لگتی تھی, کھانا اترتا, من و سلوا.
پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا، زمین سے چشمہ بہنے لگا۔ ان کو دھوپ بہت تیز لگی، آسمان میں بادل کا سایہ آ گیا، لیکن جتنی اللہ نے ان کو سہولت دی، آرام دیا، اتنی ہی یہ قوم نافرمان ہو گئی۔ جب فلسطین قریب آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ چلو ہم فلسطین میں چلیں، اور وہاں پہ ایک ظالم لوگوں کی حکومت ہے، عمالقہ کی حکومت ہے، ہم ان سے جہاد کریں، ان سے لڑیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ارے وہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں، ہم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے، ان سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، آپ جائیے، آپ کا رب جائے۔ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، اور دونوں جا کے لڑائی کرو، ہم لڑنے والے نہیں۔ یہ حال تھا بنی اسرائیل کا۔ ایسے ہی نہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہیں چلانا جن کے اوپر تیرا غضب اترا۔ اللہ نے اس کو جتنا نوازا تھا، اس قوم نے اتنی ہی نافرمانی اور اتنی ہی بدکاری کی۔ سوچیے اللہ کی کتنی بڑی گستاخی ہے، رسول کی کتنی بڑی گستاخی۔ کہہ رہے ہیں موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں اور اپنے انصاری صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرو گے، تو انصاری صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کوئی موسیٰ کے ساتھی تھوڑی ہیں جو کہہ دے کہ آپ جائیے، آپ لڑیے، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ سمندر میں اترنے کہیں گے، آپ کے صحابہ سمندر میں اترنے کو تیار۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سارے رسولوں میں سب سے بہترین صحابہ، سب سے بہترین ساتھی اگر کسی کو ملے تو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں۔ اللہ نے سزا نازل کی کہ اب 40 سال تک تم لوگ فلسطین کو فتح نہیں کر سکتے، اب 40 سال تک اسی صحرا میں تم گھومتے رہو، اسی میں پریشان۔ اور اسی 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، بعد میں ان کے جانشین بنے حضرت یوشع ابن نون، اور ان کے دور میں فلسطین فتح ہوا اور فلسطین پر پھر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا۔ تو یہ چونکہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے وہ ہماری گفتگو کا ٹاپک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی میں ان کی ماں ڈال دیتی ہے، لیکن اللہ نے کیسے بچایا ہے، اور فرعون جو ان کا دشمن تھا، اس کے دربار میں اللہ نے ان کو ان کی پرورش کروائی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس موقع پر جب موسیٰ کی پوری قوم، موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کہتی ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ اور یقین رکھا کہ اللہ نے ان کے بھروسے کی لاج رکھی اور سمندر کے اندر، دریا کے اندر راستہ بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس جلیل القدر پیغمبر کی سیرت کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اس سے جو عبرتیں، نصیحتیں حاصل ہو رہی ہیں، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نبیوں کے واقعات کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے۔ رب العالمین آج کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا